السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. اب جس طرف آج کل سیاسی جس طرح باتیں ہو رہی ہیں اور ہر طرف دھوم ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے، جس طرح پچھلے دنوں پی ڈی ایم کا بڑا زور تھا اور استعفوں کی بات ہوتی تھی کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں موجود ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں گے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ضمنی الیکشن کی بجائے جنرل الیکشن کروانے پڑ جائیں. لیکن پی ڈی ایم کی آپس کی جماعتوں میں پھوٹ پڑ گئی اور استعفے نہیں دیے جا سکے. اور ابھی بھی اسی طرح بات ہو رہی ہے، کیا اپوزیشن اتنی سٹرونگ ہے؟ کیا ان کے اپنے تمام ساتھی، اپنے تمام ممبرز اس بات پہ قائل ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے لیکن اس اکثریت کے باوجود وہ ہار جاتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا وہ ترین گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا سکیں گے، یا پھر وہ اپنا مسلم لیگ نون جو ہے یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادیوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اتحادی پی ٹی آئی کی حکومت کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپوزیشن سے مل کے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر بات کر سکیں گے یا لا سکیں گے، اس کو ٹیبل کر سکیں گے؟ اس کے علاوہ مہنگائی اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے چائنا کا دورہ کیا، اب رشیا جا رہے ہیں. وہ ان تمام باتوں ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن آسمہ شیرازی صاحبہ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ. آسمہ، پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آج کل بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اپنے ووٹ بھی مکمل ہیں اور وہ اتحادیوں کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا کہ کیا آگے اپوزیشن موو کرتی ہے، لیکن جو کلیم کیا جا رہا ہے بار بار وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر کے جو اراکین ہیں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے اور ان پہ کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کمفرٹیبل نمبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو مل جائے اور ان کو اتحادیوں سے زیادہ جو ہے ڈپینڈنسی ان کے اوپر ہو تاکہ اتحادیوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے اور ان کو کمفرٹیبل نمبر مل جاتا ہے جس کی تعداد 22 کا نمبر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بھی مینشن کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مینشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو فوکس کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو اور ان کا اس کے اندر بھی جو جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بہت سی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو بھی اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیا فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور اس کی لیگیلٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور ایون اگر وہ ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی ارینجمنٹ موجود ہو کہ ان کو کس طرح سے آپ نے ری الیکٹ کروا کے الیکشن کے اندر لانا ہے یا ہاؤس کے اندر لانا ہے. تو یہ وہ ایک طرح سے لائے عمل ہے یا جسے کہنا چاہیے ان کا پلان آف ایکشن ہے اپوزیشن کا، جس کے اوپر اس وقت انیشلی بات ہوئی ہے اور بات آگے جا کے اس کے اوپر کہیں رک بھی سکتی ہے. آسمہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جس طرح زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جاتی عمرہ کا ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، وہاں پہ حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی موجود تھیں. اس کے بعد شہباز شریف بہت عرصے بعد سال بعد جو ہے چودھری برادران سے جا کے ملتے ہیں. ان ملاقاتوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ مطلب جو ہمارے سیاسی ماحول بنا ہوا تھا، آپس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، لیکن اس کے بعد اس قسم کی مفاہمتی ملاقاتیں، تو آپ فیوچر کی سیاست کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ دیکھنے کو ملی تھی. اس ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ مستقل اگر آپ نوٹس کریں تو پی ایم ایل این ایک موقف کے ساتھ بار بار سامنے آتی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی ہمیشہ ناکام رہی ہے اور حکومتیں جو ہے مزید مضبوط ہو جاتی ہیں. وہ بار بار فریش الیکشنز کی بات کرتے رہے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک ون فائن مارننگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لنچ کے لیے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب اور بلاول صاحب کراچی سے لنچ کے لیے یہاں پہ پہنچتے ہیں. یہاں سے یہ پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے سوالات بھی ہیں. سوالات یہ ہیں کہ وہ پی ایم ایل این جو کہ کل تک فریش الیکشنز کا اور فریش مینڈیٹ کی بات کر رہی تھی اور کسی بھی اس سے کم فارمولے کے اوپر ایگریڈ نہیں تھی، وہ کس طرح سے اچانک مان گئی کہ لندن سے ان کو سگنل مل گیا میاں نواز شریف سے کہ آپ جو ہے وہ انتخابات
کی بجائے ابھی تحریک عدم اعتماد پہ بات کریں. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو ایک دوسرے کی مخالف فضا بنی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے تھے, ان کا بھی ایک پیج پہ آنا اور بیٹھ کے بات کرنا ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی. پھر تیسرا کردار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جن کو کہ یہ بات معلوم تھی کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اور وہ خود بھی اس میں بہت بڑا بڑھ چڑھ کے وہ کردار ادا کر رہے تھے. وہ بھی جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئے اور پی ڈی ایم نے بھی فیصلہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. سو وہ اس سیشن یا اس سٹنگ کے اندر کیا ایسا ہوا ہے کہ اور کس نے کس کو کنونس کیا ہے, اور لندن سے جو ماحول ہے وہ کیوں بدلا ہے اور وہ کس طرح سے بدلا گیا ہے, اس میں سمجھنے والوں کے لیے کافی اشارے موجود ہیں. تو اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر پولیٹیکل جو موو ہے وہ بے سبب نہیں لگتی, اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ ایک بس ایسے ہی کچھ ایکسرسائز ہے جو کہ کی جا رہی ہے, جبکہ آپ اپنی پوری ایکٹیویٹی کو میڈیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اور ایک اتنا بڑا بریک تھرو کرتے ہیں کہ اتنی بڑی میٹنگ ہو جاتی ہے دو جماعتوں کے سربراہان کی, اور دونوں طرح کے مفاہمت اور مزاحمت کے جو نیریٹیوز ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر لندن سے بھی جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوتی ہے, بیچ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بے سبب نہیں ہے, اور اس کے پیچھے ایک پوری ایک ایکٹیویٹی ہے, اس کے پیچھے ایک پورا ایک کام ہے, اس کے پیچھے ہوم ورک ہے جو کہ کیا گیا ہے. یہ کس نے کیا, یہ کیسے کیا گیا, یہ کیوں ہوا, یہ کب ہوا, یہ ظاہر ہے کہ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اسما آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے, وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ ہے, دھواں سا اٹھتا ہے تو کوئی نہ کہیں تو آگ لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں کہ جب بات کرتے ہیں اپنا کامل علی آغا صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں, مطلب ریاست جو کہے گی ہم کریں گے. دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ کچن میں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے, جب پک جائے گا تو بات کریں گے. اور اس کے برعکس مونس الہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مختلف بیانات یہ بھی کسی طرف اشارہ دیتے ہیں. دیکھیے یہ جو اس میں پھر چونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا, جو اس وقت اقدامات ہوئے ہیں یا عملی اقدامات ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب کا چودھری کے پاس پہنچ جانا, ایک جو آپ کی ایم کیو ایم ہے اس کا ماڈل ٹاؤن پہنچ جانا, اسی طرح سے آپ کے زرداری صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب کا قاف لیگ کی قیادت سے ملنا, اور پھر قاف لیگ کا جو ہے وہ آپس میں ملنا, اور مونس الہی صاحب کی ڈھارس تو بیچ میں آتی ہی ہے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں جو کہ یہ اس بات کا سب سے بڑا اسٹرانگ اس کی انڈیکیشن ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں خود جو ہیں وہ اس وقت اپنے فیصلے کر رہی ہیں, اور ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ ان کو اشارہ نہیں دیا جا رہا کسی طرح سے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ یا ایک نیوٹرل پولیٹیکل انوائرمنٹ جو کہ ساری جماعتوں کے لیے فیزیبل ہے, اور ایک بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ امپائر نیوٹرل ہو جائے, تو ایک نیوٹرلٹی کا ایک ایگزامپل تو یہ بھی نظر آتا ہے. سو اب اگر مونس الہی صاحب نے یہ فرما دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو تاحال تو وہ کھڑے ہیں, لیکن کل جو ان کا اجلاس ہوا ہے اگر آپ اس کی رپورٹنگ دیکھیں یا اس کی خبریں دیکھیں تو اس کے اندر ایک صاف پیغام ہے کہ اپوزیشن کو بھی ہم جو ہے وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں, اور ہمارے لیے کوئی یہ اچنبے والی بات نہیں ہوگی کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور اس میں ساتھ میں انہوں نے شریف برادران کے خلاف بھی بات کی ہے, لیکن انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج ایم کیو ایم نے زرداری صاحب کے خلاف بات کی ہے, لیکن انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات نہیں کی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسائنمنٹس ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ جو اہم قیادتیں ہیں جماعتوں کی, ان کو کسی فارمولے یا کسی ایک پلان آف ایکشن کا علم ہے, اور وہ کسی نتیجے تک پہنچ چکے ہیں, اور وہ نتیجہ کیا ہوگا اس کے لیے اپنی جو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کر رہی ہے, اور ان کو اس ساری انفارمیشن کا پتہ نہیں, یا شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہوگا اگر وہ اپنی جو جماعتیں ہیں ان کو مکمل اعتماد. جنرل امجد شعیب صاحب, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ جو ماضی کے دشمن تھے وہ آج دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ موو لا سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت کچھ تو ہونے والا ہے جو کہا نہیں جا سکتا, انسان کسی حد تک ہی اسپیکولیٹ کرتا ہے. جو ہو رہا ہے وہ ہے سودے بازی. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت شامل ہوئے تھے, کچھ کو جہانگیر ترین گھیر کے لائے تھے, کچھ خود آ گئے,
اور جو ان کے اپنے اوریجنل تھے وہ کوئی بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور پھر ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ ان کو اقتدار میں حصہ نہیں ملا. اب ان کو گورنمنٹ اگلے 1.5 سال میں کچھ دے دیتی ہے، شاید کو مان جائے. اسی طرح جو ان کے جو اتحادی ہیں، ان کے کولیشن پارٹنرز، ان کا بھی یہ ہے کہ وہ اگر ان کو کچھ ملے، کیونکہ وہ بھی ایسے وقت پہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ویکر وکٹ پہ ہے تو وہ اس کو نچوڑنا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ہے جو آج موجود ہے، حکومت موجود ہے، کوئی لینا دینا کرنا ہو تو سامنے. دوسرے وعدے ہیں ہوا میں کہ اگر ہم الیکشن نیا ہوا اور ہم آئے اقتدار میں تو ہم آپ کو یہ دیں گے. وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور بڑا مشکل ہے کہ ایون سب کو ٹکٹ دینا بھی مشکل ہے. اگر آپ دیکھیے جہانگیر ترین کے گروپ میں 35 MPA تھے اور 5 MNA تھے. اگر 5 MNA ان کے نکل جائیں اور اسی طرح کسی اور کے بھی ہوں، اور وہ ان علاقوں میں جہاں PMLN سے مانگے مثال کے طور پہ ٹکٹ، اور وہاں ان کے جعفر اقبال صاحب ہوں یا کوئی اور جو ان کے بڑے پرانے اور ایسے ورکر ہیں جو کہ پوری طرح پارٹی کا ساتھ دیتے رہے ہیں پورے مشکل وقت میں بھی، تو آپ ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ کیسے وعدے کر سکتے ہیں کہ آپ کو دے دیں گے؟ تو سودے بازی کی وجہ سے بہت سارے مفادات لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے پھر رہے ہیں، اور چونکہ وہ پورے نہیں ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ویگ قسم کے آپ کو جواب ملتے ہیں. اور یہ ویگ جواب جو ہے وہ بالکل چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ PMLN الیکشن جیتی ہے، اس سے الیکشن سے پہلے چودھریوں نے نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کی، انہوں نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اور اب جا کے آپ دیکھیے کہ ان کو چیف منسٹرشپ وغیرہ بھی آفر کی ہے انہوں نے. تو آفرز تو اس طرح کی ہوں گی، اور پھر وہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی یہ پوری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. پارٹیز اپنا مفاد دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. آج PMLQ کے پاس وزارتیں بھی ہیں، ان کے پاس پنجاب کی وہ اسپیکرشپ بھی ہے. کیا ان کو کسی اور پارٹی سے اس سے زیادہ ملنے کی توقع ہے؟ تو یہ اصل کھیل یہ ہے کہ آپ اپنے مفاد، اپنا سودے بازی میں اپنا دیکھتے ہیں کہ میری قیمت کیا پڑ رہی ہے، اور اسی طرح یہ پارٹیاں کرتی رہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے 2008 میں مشرف کی پارٹی میں سے نکل کے 60-70 لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پھر جب نواز شریف صاحب حکومت میں آنے لگے تو 2013 کے الیکشن میں وہ آپ نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مشرف والے وہ ان کے پاس چلے گئے. اب جب PTI حکومت میں آ رہی تھی تو پھر ان کے پاس پھر دوبارہ 60-70 لوگ ان کے پاس پہنچ گئے. مجاہد بریلوی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم 27 فروری کو جلوس لے کے کراچی سے نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیوں کی جو ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں یہ کسی کامیابی کی طرف جا سکتی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، اور PTI کی حکومت یا عمران خان صاحب کی جو وزارت اعظم ہے اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے؟ دیکھیے، ایک تو میں تو صحافت اور سیاست کا طالب علم ہی ہوں، لیکن میں خود آپ کو پتا پروگرام کر رہا تھا تو آج شامی کو میرے پروگرام میں چودھری اطہر حسن صاحب آئے تھے. آپ کو پتا ہے کتنے سینئر اور سیزن لیڈر ہیں. جی اور اسی حوالے سے میں ان سے گفتگو کرنے لگا. پارٹی کے ہیں، وہ تو لانگ مارچ کے سلسلے میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو سیریس ہیں پیپلز پارٹی والے، PDM کا نہیں پتا. اور تحریک اعتماد کے سلسلے میں یہ میرے نہیں چودھری اطہر حسن کے الفاظ ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان، خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ یہ کسی خلائی مخلوق کے جو ہے وہ اس کے وہ منتظر ہیں شاید، یا ان کی طرف سے کچھ ہے جس کی بنیاد پر یہ متحرک ہو گئے. یعنی ایک پارٹی یعنی جو پیپلز پارٹی کے، اور اس کو اب ہونا تو یہ چاہیے، اور میں دیکھوں گا بھی کہ چودھری اطہر حسن کے ان الفاظ کو پیپلز پارٹی کی قیادت ڈسون کر دے یا نہ کہے. لیکن یہ جو آپ نے اب آج خود آپ دیکھیے نا، آج جو جب کوئی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے کیا کوئی مذاق ہے؟ ایک منٹ کے 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. سینیٹر اسلام آباد سارے ملک سے آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. تو آپ جو دورانیہ ہوتا ہے اس دوران کم از کم آپ پارلیمنٹ کے اندر تو ہوں، اگر آپ سینٹ کے اندر نہیں ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت گیلانی صاحب سمیت 8 سینیٹر غائب ہو گئے، کوئی اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا. تو یہ جب آپ سینٹ جیسے چھوٹے ہاؤس میں جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں اپنی اکثریت لے پاتے تو قومی اسمبلی کا ہاؤس تو زیادہ بڑا ہے، یعنی سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آج ہی ہوا نا یہ. اور اب میں آپ کو نام بتاؤں کہ کون کون جو ہے جو اسٹیشن سے آدھے اور 1 گھنٹے پہلے اٹھ کے چلے گئے، اور آج پھر بل پاس ہو گیا. تو میری یہ جو مجھے سب کچھ وہ جو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میں تھوڑا بہت طالب علم ہوں سیاست کا، کہ یہ جب سب بیٹھتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات ہو گئی ہے،
وہ پتہ نہیں کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی بات ہو گئی, دوسرا جب یہ کہتے ہیں بات ہو گئی, دوسرا کہتے ہیں یہ ہم سے تو بات نہیں ہوئی ہے. تو یہ چودھری صاحب کہتے ہیں نا خلائی مخلوق لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اگر دیکھتا ہوں کہ وہ چینج کریں تو یہ سوری ٹو سے ابھی تک کوئی 3.5 سال میں اگر آپ غور کریں, سنجرانی کے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح 14 سینیٹر جو ہے اچانک غائب ہو گئے. اس کے بعد جب قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں موقع آیا, ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کے اندر یعنی ہاؤس میں بھی کوئی واش روم چلا جاتا تھا, کوئی باہر چلا جاتا تھا, کوئی پنڈی چلا جاتا تھا, کوئی باہر بھی دیا جاتا. لیکن ہم لوگ بیوقوف تو نہ سمجھے نا. اب وہ اطراف سے کیونکہ آپ کے میڈیا کے جو ہم لوگوں کے جو کھڑے پیش ہیں وہ پارٹی بن گئے, کوئی سوال نہیں اٹھاتے. اور آپ کو اس وقت بھی آپ دیکھیے نا کہ جب سینٹ میں جب یہ حاصل برنجو کو 14 سینٹ 64 کھڑے ہوتے 2 گھنٹہ اور نہیں دیا, ایک کمیٹی بنی رحمان ملک کی قیادت میں پی پی کی, ایک بنی نون لیگ کی قیادت میں مولانا مقبول کی. 3.5 سال میں اس میں رپورٹ آئی اور طاہر بدنجو اور طاہر بدنجو کیونکہ میرے فیملی فرینڈ ہیں, انہوں نے ان کے نام تک بتا دیے کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, کیا کارروائی کی. تو یہ ابھی یہ جو ریسنٹلی جو گیلانی صاحب والا کیا ہوا اور پھر آج پھر یہ ہوا, اس بنیاد پر آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ تحریک اعتماد جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوگی؟ اچھا, یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جنرل صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی. اچھا, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جس طرح اپنا اتحاد کیا ہوا اس نے پی ڈی ایم کے نام سے, کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں لے سکی. لیکن حکومت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, عام آدمی بڑا پریشان ہے. یہ جو ایک دم سے انہوں نے 12 روپے پیٹرول میں انکریز کیے, گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت پرائسز زیادہ جا رہی, مہنگائی بھی ہے, لیکن جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کو ریلیف دینے کے, تو یہ ان سے کیا مینج نہیں ہو پا رہا, بیڈ گورننس ہے یا کیا معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیں, مہنگائی کا تو ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ مشکل میں ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جن ملکوں کی اکانومی اچھی ہوتی ہے وہ سبسڈیز وغیرہ دے کے اپنے عوام کو سہولت دے دیتے ہیں. یہاں اکانومی کا بھی برا حال ہے, سو نیچرلی یہ سبسڈی تو نہیں دے سکتے, تو عوام کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی. عوام یہ سوچتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمیں کیا دیا, ہمیں تو مہنگائی دے دی, تباہی کر دی, آپ کی قوت خرید بڑی نہیں, تنخواہیں نہیں بڑھی, تو آپ مہنگائی کے چکر میں پھنسے پڑے. تو نیچرلی اس وقت عوام مایوس ہیں, ان کو خاصی اس حکومت سے خاصی شکایت ہے. لیکن اس شکایت کو جس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ رسپانس ان کو مل نہیں رہی. دیکھیے, انہوں نے کہا 23 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں. مہنگائی تو کافی دنوں سے, کافی عرصے سے چل رہی ہے. اگر کوئی مہنگائی مارچ کرنی تھی تو وہ تو فوری ہو سکتی تھی, اس وقت آج سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے بھی. لیکن انہوں نے 2 مہینے پہلے ایک تاریخ دے دی کہ 23 مارچ کو کریں گے. تو اس کا مطلب یہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان کا مہنگائی دور کرنے سے تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اپنا روڈ میپ نہیں دیا کہ اگر ہم آتے ہیں پاور میں تو ہم مہنگائی کس طرح ختم کر لیں گے. یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا وہ 1.5 سال مزید حکومت کریں گے یا نیا آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلیوں کو توڑ دے گا؟ کیونکہ میاں نواز شریف تو کیٹیگوریکلی کہتے رہے کہ ان کو نئے الیکشن چاہیے. دیکھیے, میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے, اور جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو یہ بار بار دیگر جماعتیں یہ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کیسے توڑے گی اور پیپلز پارٹی فریش الیکشنز میں نہیں جانا چاہتی, تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے, اور وہ اپوزیشن کے اوپر وہ اس کی کورٹ میں یہ بال ضرور پھینکیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے آگے جا کے, اور کیا اس معاملے کے اوپر اگر رضامندی ہوتی ہے تو وہ یہ بھی کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ ان کے پاس سندھ کے اندر جو ہے وہ اپنا گراؤنڈ کافی مضبوط ہے, تو ان کو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں ہے اور اگلے سیٹ اپ کے لیے کوئی رضامندی موجود نہیں, تو مجھے میرا یہ تبصرہ ہے یا تجزیہ سمجھ لیجیے, میری ناقص رائے سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس معاملے پہ بھی کسی
نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور صرف اس رازداری سے کام ضرور لیا جا رہا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت اور جس طرح سے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ منتقمانہ کاروائیاں کر رہی ہے بقول اپوزیشن کے، تو وہ یا پھر جو ایک انوائرمنٹ یا اپنے جو پتے ہیں وہ اپنے وقت پہ شو کرنا چاہتی ہے اپوزیشن، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے رازداری سے اور پھونک پھونک کے جو قدم ہے وہ اپوزیشن اٹھا رہی ہے۔ اچھا مجاہد بریلوی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ کیا پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، نون لیگ کا کوئی جو رہنما ہے وہ حکومت بنائے گا، یا حکومت بناتے ساتھ ہی یہ اپنا اسمبلیوں کو توڑ دیں گے اور نئے الیکشن کال کر لیں گے؟ آپ کا اتنا تجربہ ہے سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی، ہمیں بھی بتائیے ذرا۔ کہ بھئی یہی سوال تو مجھ سے زیادہ تجربے کار سیاست کے کھلاڑی چودھری صاحب نے کیا تھا جب یہ میاں شریف برادران اور لوگ گئے تھے، انہوں نے بھی کہا یہ کہا جس طرح دنیا بھر میں ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، آپ کو علم ہے مجھ سے زیادہ، یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، فورن منسٹر کون ہوگا، دنیا بھر میں ہوتا ہے نا۔ جب اگر ایک لیڈر کیا اگر جیسے اگر یہ ایون ہمارے سب کانٹیننٹ میں چلے جائیں، جب لیڈر ہاؤس ہٹایا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جو دوسرا جو زیادہ پارٹی والا وہی ہوگا نا۔ کیا ابھی تک آپ جب یہ انہوں نے پوچھا کہ چلے عمران خان کو ہٹا دیتے تو یہ بتائیے اس کی جگہ کون لے گا؟ ہم کیئر ٹیکر کے لیے طے ہے نا کہ دونوں مل کے کریں گے، نگراں حکومت کس کی ہوگی، یا دوبارہ الیکشن ہوں گے، لیڈر آف دی ہاؤس کون ہوگا؟ جب لیڈر آف دی اپوزیشن پر آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی کوئی لیڈر ہاؤس نہیں، گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے الیکشن ہوا، اور الیکشن میں دلاور گروپ پھر آ گیا، اور نون لیگ اکثریت کے باوجود یہ اپنا جو تار کو لانا چاہتی تھی، یعنی اب لیڈر آف دی اپوزیشن میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے کہ کون ہوگا، تو لیڈر آف دی ہاؤس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ان سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے نا۔ جب آپ اگر عمران خان کو ہٹائیں گے تو آپ کیا نئے الیکشن چاہتے ہیں؟ مجاہد بریلوی صاحب، اگر اپوزیشن اتنی ہی کمزور ہے اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا پیٹرول بم گرا رہی ہے، آپ دیکھیں کہ 12 روپے تو شاید ہم نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سنے، تو حکومت کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہیں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ کے معزز مہمان ہی بیٹھے ہوں گے، میں نے اپنی سیاست، اپنی جو 3-4 دہائی کی سیاست دیکھی ہے، آج تک کوئی مہنگائی کی وجہ سے حکومت نہیں گئی۔ بھٹو وہ جو ایک ہی بار عوامی تحریک کے ذریعے بھٹو صاحب گئے تھے اور وہی بعد میں نظام مصطفیٰ کے نعرے پر گئے تھے، کوئی مہنگائی کے نام پہ نہیں گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں جو حکومتیں آتی رہی مہنگائی کی وجہ سے نہیں گئی تھی، مشرف صاحب کی حکومت مہنگائی کی وجہ سے نہیں گئی تھی، بعد میں زرداری اور گیلانی جماعت کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ وہ بیچارے غریب عوام وہ تو مجبور ہیں، انہیں اس کی امید نہیں ہے۔ آخری امید خان صاحب سے تھی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کرا، تو پھر کیا زرداری اور کی طرف جائیں گے؟ کتنے مظاہرے مہنگائی کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ آپ ایک صحافی جو ہے وہ پستول نکال کے آیا تھا، 200 آپ لوگ صحافی اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عوام کھڑے باہر جاتے ہیں، وہ کیا مہنگائی کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہوئے، کتنے جلسے جلوس ہوئے؟ مجھے بتائیے نا۔ یہ 23 مارچ 2 مہینے بعد مارچ بھی اعلان کیا، وہ بھی مہنگائی کا 3 مہینے بعد، کیونکہ اس دوران بقول چودھری صاحب کے کچھ بات چیت ہو جائے ان کی۔ مہنگائی کے نام پر پاکستان میں یا عوام کے ایشوز پر کب ہوا ہے؟ یہ تو جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، مارچ نکالتے ہیں تو فون کال آ جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا مجاہد بریلوی صاحب، ابھی جس طرح پرائم منسٹر عمران خان چائنا گئے تھے، چائنا کے دورے کو، اور ابھی کچھ دنوں بعد جو ہے پرائم منسٹر عمران خان ماسکو جا رہے ہیں، آپ ان دونوں دوروں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو ایک بہت اتنی کراچی میں بیٹھا ہوں، ویسا نہیں لگتا، یہ صرف اس بات کا شو کرتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اندرون عمران خان صاحب کو ایسا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جو چائنا یا سوویت یونین کا ذکر کیا، یہ جو فورن پالیسی کا جو سب چل رہا ہے، آپ کو بھی علم ہے، یہ جو ایک اس کو میں ٹرائی کا تو نہیں کہوں گا، یہ پنڈی اسلام آباد کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور آپ کو ہمیں اس وقت بڑے خطرناک مسائل ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان پہ جو یہ جو دھماکے ہوئے، یہ جو حملے مسلسل ہو رہے ہیں، یہ جو BLA BRA، آپ سوچیں نا کہ پنجور کے اندر انہوں نے باقاعدہ اندر شہر میں جا کے ہمارے فوجی کیمپ میں 10 لوگوں کو مارا، وہ پنجگور، اور جو دوسرا جو ہے بارڈر ایران سے لگتا ہے، کیا بار پھر افغانستان میں آپ کے سب سے بڑے دشمن ہمارے تحریک طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، کابل میں یہ صورتحال ہے، تو اس وقت جو بارڈر خطرات ہیں، اور یہ بھی جب عمران خان کے چائنا جانے سے پہلے یہ حملہ ہوا، 10 فوجیوں کو مارا گیا، اور ڈیرہ بگٹی میں ہوا، کتنے حملے ہوئے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں، کیونکہ اب یعنی امریکنز جو ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو بھاگ گئے، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے IS اور افغانی طالبان اور پنجابی طالبان اور پاکستانی طالبان اور کون کون سے اقسام کے لوگ یہاں چھوڑ گئے اپنے
آسٹا سمیت اور کورٹ سمیت. آج انہوں نے ان کے ریلیز بھی کر دیا امریکن نے, تو اور وہ تو خیر آفیشیلی کیے ہیں. مصیبت تو پاکستان کی ہے, اور اس سلسلے میں یقیناً مجھے نہیں علم کہ اپوزیشن یہ اس بات کو غور نہیں کر رہی کہ عمران ہٹاؤ کے بجائے ملک بچاؤ والا مسئلہ بھی تو ہے نا. عمران خان آئیں گے چلے جائیں, ابھی سال بھر تو رہ گیا, ووٹ آؤٹ کر دیں. اب تو سوری ٹو سے اب یہ بھی نہیں کہتے تھے دھاندلی. ابھی کے پی میں مولانا فضل الرحمان جیتے اتنی بھاری اکثریت سے, تو کیا الیکشن ریگ ہوئے؟ تو ووٹ آؤٹ کر دینا, سال بھر تو رہ گیا ہے. جی بالکل, سال بھر رہ گیا, ان کو اپوزیشن کو چاہیے کہ ووٹ آؤٹ کرنے. اچھا, یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جنرل صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے چائنا کا دورہ کیا اور اس کے بعد اب ماسکو کا دورہ کرنا جا رہے ہیں, تو آپ ان دونوں دوروں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا فورن پالیسی کامیاب جا رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں بلکہ یہ جو افغانستان سے انخلا ہوا ہے امریکی فوجوں کا, اور اس کے بعد جو یہاں اس علاقے میں کرائسس نظر آ رہے ہیں, کیا وہ آپ کو بہتری کی طرف جاتے نظر آتے ہیں؟ ان دونوں دوروں کو کیسا موازنہ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک تو دوروں کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کامیابی رہے اس وجہ سے کہ مل کے کچھ نہ کچھ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ امپروو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کچھ انویسٹمنٹ کے وعدے, تو نیچرلی آپ کو اگر انڈسٹریلائزیشن کر کے دیتے ہیں چائنیز کو, جس کے وعدے وغیرہ ہوئے ہیں, تو اس سے ملک کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, اگر وہ گیس ایگریمنٹ جس کا ہم سن رہے ہیں کہ گیس کا ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوگا, اگر گیس پائپ لائن رشیا لگاتا ہے اور اس کا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی, کیونکہ یہ ایک لگاتار گیس پائپ لائن ہمارے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے. ہم جا کے تو یہ لیکوڈ گیس لے کے آتے ہیں قطر سے. اگر یہ پائپ لائن لگ جائے تو جس طرح پورے یورپ کو گیس مل رہی ہے ریگولرلی, وہ وہاں سے قازقستان سے یہ گیس آنی شروع ہو جائے گی, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ رشیا جو ہے وہ اس وقت مغربی دنیا کے ساتھ اس کی کنفرنٹیشن ہے, اور وہ چاہے گا کہ کم از کم خطے کے ملک جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس کی کچھ یکجہتی نظر آئے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ رشیا جو ہے اس کی ہمیں کم از کم سپورٹ, اگر ڈائریکٹ سپورٹ نہیں ملتی تو وہ ہمارے معاملے میں ایک نیوٹرل سٹانس رکھے, اور انڈیا کی طرف اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ نہ ہو. انہوں نے اسلحہ بیچنا ہے, پیسے کمانے, وہ تو چلے گا, وہ تو کریں گے وہ, لیکن سیاسی معاملات میں یا خطے کے معاملات میں وہ ہمیں کسی حد تک نیوٹرل نظر آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچیومنٹ ہوگی. اب بڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیے کہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا, اور اب ایک پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں جو پہلے 23 سال پہلے غالباً ہوا. تو میرے نقطہ نگاہ سے تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور ہمیں ایک پاورفل ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اور اسی طرح اس میں کچھ انڈسٹریلائزیشن میں بھی ان سے مدد مل سکتی ہے. اگر آج گیس پائپ لائن کا ہوتا ہے ایگریمنٹ, تو کل اور بھی ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس دورے کو پوری طرح فوکس کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو بھی, گورنمنٹ کو, اور یہ ہر لحاظ سے ایک کامیاب دورہ بننا چاہیے. اچھا جنرل صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, ہم امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتے, مالیاتی ادارے بھی وہاں پر ہیں, اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. جبکہ چائنا نے ہمارے ہمیشہ برے وقت میں ہماری جو ہے مدد کی ہے, چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ضروری ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائے میں ہیں, ایران کے ساتھ بھی تعلقات ضروری ہیں. ان تمام تعلقات کو ساتھ کس طرح لے کے چلا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ڈکلیئر کیا کہ ہم کسی بھی کیمپ کا حصہ نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اور ان کی اپنی ترجیحات کے مطابق تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کا سب سے بڑا دشمن یہاں کے پوری دنیا میں ہی بھارت, تو امریکہ نے اس کو اپنے اتحادی بنایا ہوا ہے. تو امریکہ اعتراض کر سکتا ہے پاکستان پہ کہ اگر پاکستان جا کے چائنا سے یا کسی اور ملک سے اپنے تعلقات بنائے. ہم ان کے اگر امریکہ کو آپ ایک لیول پہ آ کے چیک کر لیں کہ جی یہ بس ہم یہ کر سکتے تھے, کر دیا, اس سے آگے نہیں, تو آپ بچ جائیں گے. ورنہ وہ ڈو مور کی وہ جان نہیں چھوڑتے آپ کی, پھر ڈو مور چلتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا, اسی تنخواہ پہ وہ آپ سے 50 گنا زیادہ کام لے لیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ آج اپنے جو بھی آپ کی ترجیحات ہیں وہ سامنے رکھیں, اور ان کو بتائیں کہ جناب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. جنرل صاحب, وہ خطے میں آپ کو اگنور ویسے نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ آپ کی جیوگرافک لوکیشن اس قسم کی ہے. آج
افغانستان جس طرح ان کے ہاتھ سے نکلا ہے، افغانستان سے اگر نارکوٹکس کی ٹریڈ نکل رہا ہے، گن رننگ شروع ہو جائے، ٹیررزم شروع ہو جائے، تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو امریکی دوبارہ تو نہیں آگے یہاں جنگ لڑیں گے. تو اس لحاظ سے ان کو پاکستان کی ضرورت بھی کچھ نہ کچھ رہے گی، جو فوری طور پہ نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. لہذا وہ آپ کو 100% یوں ترک نہیں کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن انڈر پریشر رکھیں گے آپ کو. وہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. مجاہد بریلوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح خطے کے حالات چینج ہونے والے ہیں، امریکہ جس طرح افغانستان کو چھوڑ کے گیا اور افغانستان میں جس طرح کرائسس آ رہے ہیں، پھر ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دہشت گردی ایران کے راستے بھی ہو رہی ہے، تو پاکستان یہ جو اپنے ہمسائے ممالک ہے ان سے کس طرح تعلق استوار کرے کہ خطے میں جو ہے وہ امن آئے؟ ایک تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ فوج کے پولیٹیکل رول کو کبھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی مخالفت ضرور ہونی چاہیے، لیکن ریاست اور ریاست کا سب سے بڑا پر فوج کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ پاس میں ایڈونچرزم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا ایز سچ کوئی رول نہیں ہے. اگر یہ غلط کہتے ہیں آپ نے تینوں الیکشن دیکھے، زرداری آئی، پیس پارٹی آئی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تھینکس گاڈ آپ کی واحد جو فورس ہے، میں ان پولیٹیکل معنوں میں نہیں کہہ رہا، وہ پاکستانی فوج ہے. جو ایران یا افغانستان، یہ جو آپ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیے، شاید کوئی ایجپٹ کی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی. تو ساری اس ریجن میں نہیں، اسلامک ورلڈ کو بھی پاکستانی فوج کی ضرورت ہے. امریکن روسیوں کو شکست دے نہیں سکتے تھے اگر پاکستان نہ ہوتا. سوویت یونین اور چائنا کو بھی علم ہے کہ یہ کتنا پاکستان بیلنس کرتا ہے. ایران میں تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل ایک الگ صورتحال میں، اس میں نہیں آؤں گا یا جو کچھ ہے. تو یہ جو اس وقت ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کا کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ مشرف کے تجربے کے ناکام ہونے کے بعد کہ ہم ایک فوجی حکومت کی حیثیت سے رول نہیں کر سکتے. انہیں چاہے زرداری ہوں یا شریف ہوں یا عمران خان کی ضرورت ہے جو سول ملٹری لیڈرشپ تھینکس گاڈ کے ابھی تک ایک صفحے پہ ہے، ماضی کے مقابلے میں زیادہ بنیادی طور پر ہے. اسی لیے وہ جو آپ جو کہہ رہے تھے نا، چاہے وہ بیجنگ سے تعلقات ہوں، چاہے وہ ماسکو سے ہوں، ایون واشنگٹن یا جدہ یا تہران سے ہوں، اس سلسلے میں کم از کم سویلین ملٹری اسٹیبلشن ایک پیج پر ہے. اور اسی لیے الحمدللہ تمام ڈسپائٹ خطرات کے پاکستان ایسے کوئی اسٹیٹ محفوظ ہے. یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. یہ جو مریم بی بی کھڑے ہو کر جو کہتی ہیں عمران خان کو کمرے میں بند کر دو، یہ کر دو، ان لوگوں نے کیا کرا؟ ان کے تو کمرے کیا جاتی عمرہ جو ہے وہ وہاں پہ تو 60 کمرے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا کس طرح رہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے مخالفت میں بلکہ انتخاب میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ عمران خان نہیں پاکستانی اسٹیٹ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے لگے ہیں. جی مجاہد بریلوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آسمہ شرازی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بات جب ہو رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو اپوزیشن جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں، وہ اتحادیوں کے ساتھ بھی مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ کھچڑی پک جاتی ہے اور وہ کون کھاتا ہے اس کو، کیونکہ عوام کو تو کچھ نہیں ملتا. عوام تو ہر دور میں مہنگائی کی چکی میں پستی رہتی ہے. پھر الیکشن کا دورہ آتا ہے اور وعدے کیے جاتے ہیں عوام کے ساتھ. میں تو کہوں گا کہ جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں عوام بیچاری پھر پستی ہے. وہی بجلی کے بل، وہی پیٹرول کے بل، اسی طرح مہنگائی. دوسری طرف جب ہمسایوں کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کو ایک بہتر تعلقات استوار کرنے ہیں، سٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے پاکستان میں پاک افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. معاشی طور پہ بھی ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ امید کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان مزید جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، تاکہ جو غریب عوام ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.